فتح مکہ کے ایک بہت ہی بہترین واقعہ ابو جہل کے بیٹے کا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا جو اس وقت اسلام نہ لایا تھا، وہ بھی ڈر کے مارے مکہ چھوڑ کر بھاگنے لگا اپنے خاندان کے ساتھ۔ پر وہ جب بیڑی میں بیٹھا اور چلنے لگا تو آگے جا کر موج آ گئی، اور ان موجوں کے اندر، پانی کے لہروں کے اندر کشتی جو ہے ہلنے لگی، اور یہ خطرہ ہوا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ پر جب کشتی ڈوبنے لگی تو ابو جہل کے بیٹے جو بعد میں صحابی رسول بنے ہیں، وہ اپنے خاندان کے ساتھ پکارنے لگے اپنے بتوں کو، کہنے لگے یا لات یا منات، یا لات یا منات، اس طریقے سے پکارنے لگے۔ تو کشتی میں جو بقایا مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہاں پہ ان کو نہ پکارو، یہاں پہ تم اللہ کو پکارو۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ جب ان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو یکسو ہو کر یہ اللہ کو پکارتے ہیں، جب ان کو خوشی ملتی ہے تو اپنے بتوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ انہی طریقوں کے واقعوں کی طرف اللہ کا ارشاد اور اللہ کا اشارہ ہے۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا۔ بالآخر وہ موجے اور پانی تھم گیا اور کشتی ٹھہر گئی۔ تو انہوں نے کہا اس کشتی والے کو کہ مجھے واپس کنارے پر اتارو۔ کنارے پر اتارنے کے لیے اس نے کہا ہم چل رہے ہیں اپنے مقام کی طرف جہاں ہم نے چلا۔ انہوں نے کہا اپنے پیسے مزید آپ لے لیں اور مجھے واپس چھوڑ دیں۔ بالآخر انہوں نے کشتی گھمائی اور گھما کر انہوں نے ان کو واپس مکہ چھوڑا۔ اور یہ شخص جو ابو جہل کا بیٹا ہے، ایک دشمن اسلام کا بیٹا ہے، پر اللہ رب العزت جس کو ایمان نصیب فرما دے وہ ان کو ایمان نصیب ہوا اور وہ صحابی رسول بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اپنے گھر والوں سمیت اسلام کے اندر داخل ہوئے، بیوی بچوں سمیت اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ جو اللہ ہمیں ان طغیانیوں کے اندر، سمندر کی طغیانیوں کے اندر بچاتا ہے تو وہ ہمیں اس زمین کے اوپر بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ اس لیے جو بت ہمارے وہاں پہ کام نہیں آتے تو ہمارے یہاں کہاں سے کام آئیں گے۔ مجھے توحید سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا ہے۔ ادھر پہ میں ایک مسئلہ بیان کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں کہ ابو جہل کے نسل کے اوپر لعنت ہے، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاندان ابو جہل پر لعنت ہے۔ یہ قطعاً حرام ہے، کیونکہ خاندان ابو جہل کے اندر صحابی رسول موجود ہے، خاندان ابو جہل کے اندر ان کی گھر والی صحابیہ رسول موجود ہے، خاندان ابو جہل کے اندر ان کے نواسے اور نواسیاں موجود ہیں۔ تو خدا را کسی بھی لعنت کرنے کے لیے یا کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کے لیے تھوڑی نظر آپ لمبی کیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ پڑے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہیں سراسر کفر کر رہے ہیں، سراسر گمراہی کے اندر جا رہے ہیں۔ تو کسی بھی شخص اس شخص کے کردار کے اوپر لعنت کر سکتے ہیں، خود اس کی ذات کے اوپر لعنت کر سکتے ہیں، خاندان کے اوپر لعنت نہ کیا کریں۔ ہو سکتا ہے ان کے خاندانوں کے اندر بھی کوئی بزرگ ہوں، ان کے خاندانوں کے اندر بھی کوئی صحابی رسول ہو۔ تو ابو جہل کے خاندان میں یہ عظیم ترین صحابی رسول ہے جو پورے خاندان کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اسلام کو سمجھنے اور اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔